فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے ہماری محفل کے سرپرست اعلیٰ سید شاہ اشرف الحسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکاتہم العالیہ سے بہت ہی قیمتی باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور یقیناً جو بھی خیر کی بات، بھلائی کی بات ہم سنتے ہیں اس کو ہم اپنی حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے اپنے دوستوں کے ذریعے، دوستوں کے درمیان میں، اپنے گھر والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے بھائیوں بہنوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها۔ حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بندے کو تو خوشحال رکھ، اس بندے کو تو ہمیشہ تر و تازہ رکھ، دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے تو تر و تازہ رکھ، اس کو خوشحال رکھ جو بندہ میری باتوں کو سنتا ہے، میری احادیث کو سنتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور جیسا اس نے سنا ہے دوسروں تک اس کو پہنچا دیتا ہے، دوسروں تک حدیث رسول کو، خیر کی باتوں کو پہنچانے والوں کے لیے پیارے آقا نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ایسے امتی کو اور ایسے تیرے بندے کو تو ہمیشہ خوشحال رکھ، اس کو آباد رکھ۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوشحال رہے، آباد رہے، خوش و خرم رہے، ہمارا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، تو آقا نے فرمایا تم میری باتوں کو سنو، اس کو یاد رکھو، اور دوسروں تک، چاہے وہ تمہارے ماں باپ ہو، تمہارے بیوی بچے ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے دوست احباب ہو، کوئی بھی ہو، دوسروں تک حدیث رسول کو پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں آباد رکھے گا۔ یہ حدیث رسول ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی خیر کی بات سنتے ہیں اس کو محدود نہ کریں، بلکہ اس کو پھیلائے، اس کو یاد رکھے، اس پر عمل کی کوشش کرے، اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے جب دوسرے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں جو ثواب ان کو ملتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اس جذبے کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک زکوٰۃ کی جو بات بیان فرمائی گئی کہ یہ جو زکوٰۃ ہے اسلام کا جو رکن عظیم ہے، جو بندے مومنین پر فرض کیا گیا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ 32 مقامات پر جہاں پر نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اور اس کے علاوہ تنہا بہت سارے الگ مقامات پر اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو یہ زکوٰۃ جو اسلام میں فرض کیا گیا، یہ بہت بڑی اہمیت والی اور بڑی برکت والی چیز ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے
کہ لوگ زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بہت سارا مالدار طبقہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے متعلق بڑی وعیدیں بیان فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ توبہ کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سونے اور چاندی میں جو اللہ نے زکوٰۃ کو مقرر کیا ہے، سونے اور چاندی پر جو زکوٰۃ کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، سونے چاندی میں سے غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بدبختوں کو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، دردناک عذاب کی خبر دیجئے۔ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ تو سورہ توبہ کی دوسری اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو ایسا بھیانک عذاب دیا جائے گا کہ جس مال کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ انہوں نے غریبوں کو نہیں دیا، اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس کو گرم کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس مال کو لے جا کر جس نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا اس کے جسم پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کی قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اس کی پیشانی پر، اس کے پہلوؤں پر، اس کی پیٹھ پر اس مال کو گرم کر کر داغ دیا جائے گا، یعنی چرکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا زکوٰۃ نہ دینے والے کو کہ اے دنیا میں مال و دولت کو جمع کرنے والے، سونے چاندی کو جمع کرنے والے، سونے چاندی سے محبت کرنے والے، تو نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، بڑی محبت سے سونے اور چاندی کو جمع کر کر رکھا تھا، سن لے آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس سونے اور چاندی کے ذریعے تجھ کو چرکا دیا جا رہا ہے، داغ دیا جا رہا ہے، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ تیرا مال ہے جس کو تو جمع کیا کرتا تھا، یہ تیرا سونا اور چاندی ہے جس سے تو محبت کیا کرتا تھا، آج اسی اپنی محبوب چیز کے لیے، جس کے لیے تو مر جایا کرتا تھا، جس کے حاصل کرنے کے لیے تو نے بڑی محنتیں کی تھی، لیکن اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دیا تھا، خدا کی راہ میں خدا کے بندوں کو مال میں سے، دولت میں سے خرچ نہیں کیا تھا، آج اسی کے ذریعے تجھ کو گرم کر کر داغ دیا جا رہا ہے۔ کبھی پیشانی کو داغ دیا جائے گا، کبھی اس کے پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا، کبھی اس کی پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اس طرح بھیانک عذاب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونے اور چاندی کو اللہ نے کسی کو دیا ہے اور وہ زکوٰۃ میں مال نہیں دے رہا ہے، تو یہی مال قیامت کے دن اس کے لیے بڑا ہلاکت کا سبب بن جائے گا، یہی مال اس کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ مال جو اللہ نے اس کو دیا تھا اس نے اللہ کی راہ میں خدا کی رضا کے لیے اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالا تھا۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے، جن لوگوں کو اللہ نے
اپنے فضل سے دنیا کی ظاہری چیزیں دیا تھا، مال و دولت اللہ نے عطا کی تھی، اللہ نے اپنے فضل سے دیا تھا۔ یہ تصور نہ کرے، قرآن کے جو الفاظ ہیں اس پر غور کرے، بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ لوگو یہ جو مال یہ دولت، یہ سونا یہ چاندی، یہ تم نے پیدائش کے ساتھ لے کر نہیں آئے، دنیا میں پیدائش کے ساتھ تم لے کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تھا۔ یہ نہ سمجھو کہ میرا مال ہے، یہ نہ سوچو میرا سونا اور چاندی ہے، یہ نہ سوچو کہ یہ میری چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار بندے، یہ تیری نہیں ہوتی، یہ تو ہم نے تم کو عطا کیا تھا، یہ ہمارا فضل تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال و دولت ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی عقل مندی سے کمایا ہے، لیکن یاد رکھ لے، اگر محنت ہی سے مال و دولت کو کمایا جاتا، محنت ہی سے مال و دولت کو اگر کمایا جاتا تو کتنے محنت کرنے والے، کتنے مزدور لوگ ہیں جو آج محتاج ہے، وہ محنت خوب کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، وزنی پتھریں اٹھاتے ہیں، دھوپ اور ہر وقت محنت کے عالم میں رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال نہیں رہتا، وہ مزدور ہے، مزدوری پر کام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا صرف محنت کی وجہ سے مال نہیں ملتا۔ اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم نے اپنی دماغ کو دوڑایا ہے، اپنی عقل ہوشیاری سے مال کو کمایا ہے۔ تو آپ کو آج گلیوں میں، چوراہوں پر، اپنے خاندانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے عقل مند ہوشیار لوگ دکھائی دیں گے جو بڑے بڑے عقل مند ہے لیکن پھر بھی محتاج ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ تو محنت کے ذریعے اور عقل کے ذریعے مال ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے، لیکن حقیقت میں مال جو حاصل ہوتا ہے نہ محنت کے ذریعے ہوتا ہے نہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے، یہ اللہ کے فضل کے ذریعے ہوتا ہے۔ خدا کا فضل ہوتا ہے، خدا کا کرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ورنہ صرف محنت ہی پر مال کا حاصل کرنا موقوف ہوتا تو بڑے بڑے محنت کرنے والے آج پریشان ہیں۔ عقل ہی کے ذریعے مال کو حاصل کیا جاتا، بڑے بڑے عقل مند آج روٹوں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو محنت اور عقل یہ تو ایک ظاہری ذریعہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہو، خدا کا کرم ہو، تبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرماتا ہے۔ تو مال و دولت یہ اللہ کا فضل ہے، بندے کا اس میں جو ظاہری ذریعہ ہے وہ تو بس ظاہری ذریعہ ہے، حقیقت میں اللہ کا فضل ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ مالداروں کو مال عطا فرما رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جن کو ہم نے اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے وہ ہرگز اس مال میں بخالت نہ کرے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو بخالت کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ مال جس کو ہم بخالت اور کنجوسی سے زکوٰۃ نہ دے کر اس مال کو ہم جو جمع کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ گمان ہرگز نہ کرے۔ اللہ فرما رہا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں دی جا رہی ہے، اس مال کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اللہ نے فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال و دولت جس کی زکوٰۃ تم ادا نہیں کر رہے ہو یہ تمہارے لیے بہت ہی بری چیز ہے، بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیطوقون، ان قریب اسی مال کو جس کی انہوں نے بخالت کی تھی، جس مال کی انہوں نے بخالت کی تھی، لوگوں کو، غریبوں کو نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ اسی مال کو قیامت کے دن بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، توق بنا کر ایک پٹا بنا کر بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جس نے مال کو جمع کیا اور غریبوں کو، محتاجوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور ایک حدیث پاک میں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی دنیا میں، جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، قیامت کے دن اس کا مال ایک بھیانک اژدہے کی صورت بن جائے گا، بھیانک اژدہے کی صورت بن جائے گا، اور اس اژدہے پر دو سیاہ نقطے ہوں گے،
یعنی بھیانک زہریلا اژدہا بن جائے گا۔ اور پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کو دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا، اور زکوٰۃ نہ دینے والا اس کے سامنے بھاگتا رہے گا، اس سے بچنا چاہے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ زہریلا سانپ اس کے پیچھے ایسا آئے گا، وہ اس سانپ کو دیکھ کر اتنا گھبرا جائے گا، اتنا ڈر جائے گا، اس سانپ سے اتنا خوف کھا جائے گا، آقا نے فرمایا وہ مصیبت اور دہشت کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چبا جائے گا، اس کو احساس بھی نہیں ہوگا، اتنا بھیانک سانپ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی وہ سانپ کی صورت بن جائے گا اور زہریلا سانپ بن جائے گا، اور بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، توق بنا دیا جائے گا، اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ بندے کے چہرے کے سامنے آ کر کہے گا کہ اے انسان، تو مجھ سے بھاگ رہا ہے، مجھ سے ڈر رہا ہے، مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، میں تو کوئی اور چیز نہیں ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں انا کنز کا، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے جو دنیا میں جمع کیا تھا میں ہی ہوں جس کو اللہ نے آج ایک بھیانک اور خطرناک اژدہے کی صورت اللہ نے بنا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا عالم ہوگا، کیسی رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ وہ سانپ زہریلا بن جائے گا، ڈستا رہے گا، اور جب تڑپے گا انسان تو کہے گا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا سونا ہوں، میں تیری چاندی ہوں، تو مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، اسی لیے غریبوں لوگ مرتے رہے، تڑپتے رہے، غریبوں لوگ روڈ پر آ چکے، لیکن تو نے ان کا خیال نہیں کیا۔ تجھے محبت تھی، مجھ سے محبت تھی، سونے سے محبت تھی، چاندی سے محبت تھی، آج اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما رہا ہے کہ آج مجھے ایک بھیانک اژدہے کی شکل اختیار کر دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ آپ دیکھیں رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، بہت سارے لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، کروڑ پتی لوگ مفتیان اکرام کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، اتنے گھر ہے، اتنے پراپرٹیز ہے، اتنا مال تجارت ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ اگر ان کا حساب بتایا جائے لاکھوں میں ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں ان کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تب ان کو کہا جائے تو وہ سوچتے ہیں اتنی محنت سے ہم نے کمایا، اتنی پیار سے ہم نے کمایا، صبح و شام ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے، ہم اتنا مال غریبوں کے حوالے کر دے، بغیر کسی سبب کے کسی محتاج کو دے دے، کسی غریب رشتہ دار کو دے دے، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ وہ سوچتے ہیں، کئی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کیسے بچیں، زکوٰۃ سے بچنے ہے تو کیسے بچیں، اس کی تدبیریں، ہیلے حوالے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، اس مال کی جس کو اللہ نے زکوٰۃ فرض کیا ہے، اگر کوئی نہیں دے گا، جس مال کو تم بچا رہے ہو، یہی مال قیامت کے دن ایک بھیانک اژدہا بن جائے گا، اور مال نہ دینے والے کو مسلسل ڈستا رہے گا، اس کو کاٹتا رہے گا، اور کہے گا کہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو مال اللہ کی عطا ہے، اس میں اللہ نے اگر ہم کو مال و دولت دیا ہے تو ضرور زکوٰۃ نکالیں۔ اگر ہم صاحب نصاب ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، تو ضرور زکوٰۃ نکالے، زکوٰۃ میں کسی طرح کی کنجوسی اور بخالت نہ کرے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں عقل مند ہوں، میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہوں، تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، اے بے وقوف انسان، اس کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھ، یہ تیرے لیے بہت بری چیز ہے، یہ قیامت کے دن تمہارے گلوں کا توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے مالدار کو اللہ نے دولت دی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیوں کیا، زکوٰۃ فرض کیوں ہوئی، اس کے بہت سارے فوائد بیان کیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی، فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تم زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھو میرا مال ختم ہو گیا،
آقا فرماتے ہیں تم زکوٰۃ ادا کر کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لیا کرو، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے تمہارا مال محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو دنیا اور آخرت میں محفوظ کر دیتا ہے اور تمہارے لیے یہ مال ہلاکت کا سبب نہیں بنے گا۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے مال محفوظ ہوتا ہے۔ لوگ مال کی حفاظت کے لیے کیا نہیں کرتے، بینکوں میں پیسے رکھاتے ہیں تاکہ مال کی حفاظت ہو، کوئی لوگ اپنی گھروں میں تجوریاں بناتے ہیں تاکہ مال کی حفاظت ہو۔ مال کی حفاظت کے لیے لوگ بڑے فکر مند ہوتے ہیں کہ مال کی حفاظت کی جائے، کسی چور کے ہاتھوں، کسی ظالم کے ہاتھوں، کسی ڈاکو کے ہاتھوں ہمارا مال نہ لگ جائے، اسی لیے کئی لوگ مال کی حفاظت کے لیے بینکوں میں اس کو سیو کرتے ہیں، مال کی حفاظت کے لیے گھروں میں الماریوں میں اس کو تجوریوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو جتنی حفاظت سے مال رکھتا ہے، بڑے ڈاکو لوگ، بڑے چور لوگ اس کے مالوں کو لے کر چوری کر کر، ڈاکہ کر کر اس کے مالوں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اگر اپنے مال کی سیفٹی چاہتے ہو، اپنے مال کا تحفظ چاہتے ہو، اپنے مالوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو، کوئی وبائی کوئی بلا سے مال کو بچانا چاہتے ہو، چوری سے بچانا چاہتے ہو، ہلاکت سے مال کو بچانا چاہتے ہو، تو آقا نے فرمایا تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، تمہارے مال مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جائیں گے اگر تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو زکوٰۃ انسان جب ادا کرتا ہے تو اس کے مال کا تحفظ ہو جاتا ہے، وہ مال اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ جس مال کی اللہ حفاظت کرے، دنیا کا کوئی انسان اس مال کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ہم نے دیکھا جو لوگ غریب ہے، محتاج ہے، تھوڑا بہت سونا چاندی ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ سونے چاندی میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سونے چاندی میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ آنے والے سال آج کسی کے پاس 5، 6، 7 تولہ سونا ہے، اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے سونے میں کمی نہیں ہوگی، اللہ 7، 8 تولے کے بدلے 10، 15 تولے سونے اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے 2 معنی علماء نے بیان فرمائے۔ ایک ہے پاک کرنے کے، زکوٰۃ کے ایک معنی پاک کرنے کے ہے، یعنی بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کی وجہ سے اس کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی زکوٰۃ کے بڑھنے کے ہے، نمو کے ہے، برکت کے ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو پاک بھی کر دیتا ہے اور اس کے مال میں بڑھوتری بھی عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، مال میں اور اضافہ فرماتا ہے جو بندے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال پاک ہو جاتا ہے، تمام کا تمام مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مال میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اسی لیے کسی کو اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے تو اس میں ہرگز کنجوسی نہ کرے، بخالت نہ کرے۔ کس کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اس بارے میں ہر کوئی فکر مند رہے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس نقد پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کیسے دیں، نقد پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ کیسے دیں۔ کئی خواتین کہتی ہیں ہمارے پاس سونا اتنا ہے، چاندی اتنا ہے، ہم پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ کسی سے قرض لے کر بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو دے دیں، کیونکہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، پیسے نہیں ہیں تو کسی سے قرض لے کر بھی دے سکتے ہیں تو زکوٰۃ دیں، یا اپنے شوہر کو کہہ دیں کہ زکوٰۃ دیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور مالی عبادت میں گنجائش یہ رہتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف سے ادا کر سکتا ہے۔ جیسا نماز یہ بدنی عبادت ہے، میں اپنے بھائی کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں اپنے رشتہ داروں کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا،
یہ بدنی عبادت ہے، ان کی نماز ان کو پڑھنا پڑے گا، میری نماز مجھے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، کوئی بھائی بہن کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو کر سکتا ہے۔ یہ مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں گنجائش ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی طرف سے ادا کرے۔ تو اگر کسی خاتون کے پاس یا کسی انسان کے پاس سونا اور چاندی ہے لیکن نقد پیسے نہیں ہے تو وہ کسی دوسرا انسان ادا کرے۔ اور اس کا بہتر طریقہ علماء نے یہ بیان کیا کہ اس سونے اور چاندی میں جتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے اتنی زکوٰۃ کا سونا اور چاندی بیچ دے، بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی۔ نقد پیسے نہیں ہیں، یہ کوئی ہیلا نہیں ہے، کیونکہ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، لہذا جتنا زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اتنا سونا یا چاندی بیچ کر اس کی قیمت غریبوں میں محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ یہ زکوٰۃ کے لیے ہر حالت میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال جب اللہ نے کسی کو سونا اور چاندی دیا، مال و دولت دی ہے، تو مال و دولت سونے اور چاندی پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ زکوٰۃ کے مسائل کافی وسیع ہے، ان مسائل کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے جس کے پاس سونا اور چاندی ہوتا ہے، جو انسان بزنس کرتا ہے، کسی کے پاس کچھ پیسے ہوتے ہیں، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرے۔ ہر کوئی اپنی اپنے مطابق علماء سے روابط پیدا کرے تاکہ زکوٰۃ کے بارے میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر زکوٰۃ فرض تھی اور ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کل یہی قیامت کے دن ہمارے لیے ایک بھیانک اژدہا بن کر ہمارے گلوں میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ ہائے، جس مال و دولت کے لیے اتنا تڑپتا تھا، جس سونے اور چاندی کے لیے اتنی محنتیں کرتا تھا، رات کی نیند کو اڑا دیا تھا، دن کے سکون کو ختم کر دیا تھا، یہی سونا اور چاندی آج جہنم کا اژدہا بن چکا ہے اور مجھ کو ڈانس رہا ہے، اور اسی سونے اور چاندی کو گرم کر کر انسان کو داغ دیا جا رہا ہے۔ اس وقت افسوس اور ندامت کرنے سے بہتر یہی ہے کہ آج جتنی بھی زکوٰۃ ہم پر لازم ہے ہم ضرور ادا کیا کریں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس، اور زکوٰۃ ہے بھی کتنی، انسان کو زکوٰۃ جو دینی ہے 2.5% دینی ہے۔ 2.5% کا مطلب یہ ہے کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہو، 1,00,000 روپے ہو اور پیسے آتے ہی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ اس 1,00,000 پر، اس دولت پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر کوئی 1 سال گزرنے سے پہلے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت تو ہے، ادا تو کر سکتا ہے، لیکن فرض اس وقت ہوتی ہے جب 1 سال گزر جائے۔ 1,00,000 آپ کے پاس ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، اس میں سے آپ کو دینا کتنا ہے؟ 2,500 روپے دینا ہے۔ 1,00,000 میں سے 2,500 روپے دینا ہے۔ کسی کے 1 کروڑ ہے، 100 لاکھ کا 1 کروڑ ہوتا ہے، 1 کروڑ ہے تو اس کو اس میں سے 2,50,000 روپے دینا ہے۔ دیکھیں آپ پیسے کتنے ہیں، اس میں سے دیا کتنا جا رہا ہے۔ آسان حساب دیکھیں، کسی کے پاس 100 روپے ہے، 100 روپے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی سمجھانے کے لیے کہ کسی کے پاس 100 روپے ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد تو اس کو 2.5 روپے اس میں سے دینا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے کوئی زیادہ نہیں ہے، انسان کی دولت میں کا 2.5%، 40واں حصہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اس میں کنجوسی کرنا، یہ بخالت کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی برابر ہے۔ اور حدیث شریف میں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ آقا نے فرمایا کہ بے شک صدقہ یعنی زکوٰۃ، جو بھی اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ بے شک زکوٰۃ اور صدقہ، اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں یہ خدا کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خداوند قدوس بندوں پر غضب اور خداوند قدوس بندوں سے ناراض ہے، تو یہ مال و دولت جب غریبوں کو دیا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے،
تو زکوٰۃ خدا کے قہر کو دور فرما دیتا ہے، خدا کے غضب کو دور فرما دیتا ہے، اور خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں زکوٰۃ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آقا فرماتے ہیں انسان سوء خاتمہ یعنی برے خاتمے سے انسان اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، برے خاتمے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ عطا کرتا ہے۔ تو کتنی عظیم فائدے بیان کیے گئے کہ خدا ہم سے ناراض ہے اور ہم زکوٰۃ ادا کر دیں، خدا کے بندوں کو مدد کرے، صدقہ دیں، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے خدا کا غضب بھی دور ہو رہا ہے، انسان کا برا خاتمے سے انسان بچ جا رہا ہے۔ یہ صدقے کی برکت ہے، یہ زکوٰۃ کی برکت ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہے کہ اگر اللہ نے ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دیا۔ کتنے لوگ دعا کرتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، بڑے بزرگ لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ پر فرمائے، ہمارا خاتمہ بھلائی پر فرمائے، یعنی جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اس وقت ہم نیک کام میں لگے رہے، اس وقت ہم زبان پر کلمہ طیبہ کو جاری رکھے، جس وقت ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو ہمارا ایمان سلامت رہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، تم دعا تو یہ کرتے ہو لیکن تم ساتھ ہی ساتھ اپنے مال سے صدقہ دیتے رہو، زکوٰۃ نکالتے رہو، خدا کے غریب بندوں کی مدد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ خاتمہ بالخیر ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، خاتمہ بالخیر ہونے کا۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لے کہ جو چیز انسان جمع کر رکھتا ہے، مثال کے طور پر پانی کسی کنویں میں جمع رہتا ہے، کسی کنویں میں پانی رہتا ہے، آپ یہ کہیں کہ کنویں کا پانی ہے بہت قیمتی ہے، اس کو آپ ڈھانپ کر رکھ دیں، اس کنویں سے پانی نہ نکالے، اس کنویں سے پانی خرچ نہ کرے، تو وہ کنویں کا پانی اتنا ہی رہے گا اور رہ کر سڑ جائے گا، رہ کر سڑ جائے گا، اس میں سے بو آنے لگے گی، اس میں سے بدبو آئے گی۔ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم نے پانی کو محفوظ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو برباد کر دیا ہے، اب وہ کسی کام کے استعمال کا نہیں رہا۔ تو جو چیز کو انسان بچا کر رکھتا ہے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو خرچ نہیں کرتا، اس کو نکالتا نہیں ہے، وہ چیز رہ کر سڑ جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مال کو اللہ نے جو ہم پر فرض کیا، ہم اس کو بچائے رکھیں گے، دبائے رکھیں گے، اس کو محفوظ رکھیں گے، غریبوں کو نہیں دیں گے، محتاجوں کو نہیں دیں گے، تو وہ مال ایک نہ ایک دن سڑ جائے گا اور ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی کنویں کا پانی نکال رہا ہے، غریبوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، کھیتوں میں پانی ڈال رہا ہے، تو وہ پانی استعمال بھی ہوتا ہے۔ صبح میں پانی نکالے، شام میں آ کر دیکھے جتنا پانی نکلا تھا دوبارہ وہ کنواں بھر کر اپنے اوپر آ کر پہنچ جاتا ہے، اس میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کنویں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کرتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں اور دوبارہ پانی اوپر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے مال سے زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہری طور پر تو کمی دکھائی دیتی ہے، لیکن کچھ وقت بیتنے کے بعد اس مال میں اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرماتا ہے، بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساروں کو مال و دولت سے، سونے چاندی سے اتنی محبت، اتنا پیار کہ ان کا دل بڑھتا نہیں اور وہ آگے نہیں بڑھتے، سوچتے کہ ہم کیسے مال کو خرچ کریں، کیسے دولت کو خرچ کریں۔ آخری حدیث پاک پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریب لوگوں کے لیے، جو محتاج لوگ ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کی بڑی فضیلت ہے کہ وہ رب کے غضب کو بچاتی ہے، برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں پیارے آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ قیامت کے دن ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کے لیے، جو مومن اپنے مال کی زکوٰۃ دیا تھا،
اس مال کی زکوٰۃ جس نے دیا تھا اس مال کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کا سایہ بنا دے گا. وہ مال مومن کے لیے سایہ کا کام دے گا. سایہ کیا کرتا ہے؟ سایہ دھوپ سے بچاتا ہے. سایہ کیا کرتا ہے؟ سایہ بارش سے بچاتا ہے. جو انسان کے اوپر سایہ ہوتا ہے وہ بہت ساری بلاؤں سے بچاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا مال جس کو تم نے اللہ کی راہ میں دیا تھا قیامت کے دن تمہارے اوپر سایہ کا کام دے گا, تم کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گا. یہ زکوٰۃ کی فضیلتیں ہیں. لیکن اگر کوئی غریب انسان, کوئی محتاج ہے, کوئی تنگدست ہے, جب وہ زکوٰۃ کی فضیلت کو سنے گا تو اس کا دل مچل اٹھے گا کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی, میرے پاس بھی سونا اور چاندی ہوتا, میں بھی دولت مند ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی محتاجوں کو دولت دیتا, زکوٰۃ دیتا, تاکہ قیامت کے دن یہ مال زکوٰۃ میرے لیے سایہ بن جائے, تاکہ مرتے وقت یہ برے خاتمے سے بچا لے, اللہ کے غضب سے بچا لے. اسی لیے غریب, محتاج, تنگدست کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی دولت مند ہوتا تو میں بھی زکوٰۃ دیتا اور خدا کے انعامات حاصل کرتا. لیکن قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر, پیارے آقا نے غریب امتیوں سے فرمایا کہ اے غریب امتیوں, یہ مالداروں کو زکوٰۃ کی جو فضیلتیں میں نے بیان کی ہے, دولت مندوں کے لیے زکوٰۃ ایک ذریعہ ہے وہ فضیلتوں کو حاصل کرے. لیکن میرے امتیوں جو غریب ہے, محتاج ہے, تنگدست ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تم غمزدہ نہ ہونا, تم پریشان نہ ہونا. آقا فرماتے ہیں جو کوئی میرا امتی مجھ پر اس طرح درود پڑھے, اس طرح درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, جس نے یہ درود پاک مجھ پر پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اس کو زکوٰۃ کا ثواب عطا فرمائے گا, اس کو زکوٰۃ کی نیکیاں عطا فرمائے گا. جو غریب امتی اس درود پاک کو اپنی زندگی میں پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو زکوٰۃ کا ثواب عطا فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا پیارے آقا نے غریب امتیوں کا بھی خیال فرمایا, ان کو بھی نیکیوں سے محروم نہیں کیا, ان کو بھی فضیلتوں سے محروم نہیں کیا. فرمایا کہ جو میرا امتی اس طرح درود پڑھے گا, اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات, اتنا درود اگر کوئی پڑھے گا, آقا فرماتے فہو زکوٰۃ, یہ غریبوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا ذریعہ بنا دیا ہے, زکوٰۃ کا ثواب ملے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زکوٰۃ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو مالدار لوگ ہیں ہمارے خاندانوں میں, ان کو بتلانا بھی چاہیے, سمجھانا بھی چاہیے کہ جس مال و دولت سے تم محبت کر رہے ہو, کل یہی مال و دولت تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا. خدا اپنے مال سے اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کا خیال کرے, محتاجوں کا خیال کرے, تنگدستوں کو دے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور, علماء کرام اور بڑے بڑے مفسرین, دنیا کی بڑی بڑی شخصیتیں کہتی ہے کہ جس روز, جس دن مسلمان حقیقی طور پر, کامل طور پر, جس دن مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کی برکت سے غربت کا خاتمہ فرما دے گا. معاشرے میں سے معاشی بحران ختم ہو جائے گا, معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا, ہر کوئی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہر کوئی اپنے بلبوتے پر زندگی گزارنے کے قابل بن جائے گا. اگر ہر مالدار طبقہ اپنے اپنے خاندانوں میں, محتاجوں میں, رشتہ داروں میں جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کیا جائے اور ان کو ضرور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہم تمام کو ماہ رمضان کی تمام رحمتوں, برکتوں, سعادتوں سے مالا مال فرمائے. مالدار طبقے کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, زکوٰۃوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.